بڑی توجہ نال 10 منٹ کی گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز، ایمان تازہ ہوئے گا۔ المستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار لیٹے ہوئے نے، میرے نبی آرام پہ فرما رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ کے اندر دو فرشتے حاضر خدمت ہو گئے، ایک پیراں والے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا، ایک سر والے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جڑا فرشتہ پیراں والے پاسے کھڑا سی نا تے جڑا سر والے پاسے فرشتہ کھڑا سی، انہوں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے جو لیٹے ہوئے نہیں آرام پہ کر دیں، سکون پہ کر دیں، اینا دی امت دے نال کوئی مثال دے۔ مثال دین والے کی بلا فرشتے نے تے مثال دیتی جا رہی ہے محبوب دی تے دیتی جا رہی ہے امت دے نال۔ اندرا سمجھا جی اے جو لیٹے ہوئے نے آرام پہ کر دیں، سکون پہ کر دیں، اینا دی امت دے نال کوئی مثال دے۔ فرشتہ کہہ رہے ہیں فرشتے سن، امت جا رہی سی ساز و سامان رہ کے، ہر چیز رہ کے جا رہی سی، جنگل بیابانہ دے اندر پہنچی، اپنا رستہ کھل گئے، مشرق دی سمت جانتے رستہ نہیں ملتا، مغرب دی سمت جانتے رستہ نہیں ملتا، شمال دی سمت جانتے رستہ نہیں ملتا، جنوب دی سمت جانتے رستہ نہیں ملتا، اے وچ آ کے بیٹھ جاندے، جتنا راشن سی پانی سی سارا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ نوبت اس مقام تک آ گئی، حلق خشک ہو گئے، زبانہ خشک ہو گئیاں، اے موت انتظار وچ بیٹھے کہ موت آئے گی، اس تکلیف تو جان چھٹے گی، موت آئے گی، اس مصیبت تو جان چھٹے گی، اسی ہر سمت جا کے دیکھ لے، سانو رستہ نہیں مل رہا، ان اگے منزل کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، کھان واسطے چیز کوئی نہیں، گزارا یوکھیا ہو گیا، تکلیف ہر طرح کی تکلیف آ رہی ہے، اے موت انتظار وچ بیٹھ کے اچانک تھوڑی دیر گزریے، ایک حسین چہرے والا جیدہ چہرہ چند تو زیادہ سونے، جیدیاں حسین زلفانے، حسین داڑھیے، حسین لباس پہنے، امت کے قریب آگے نے فرمایا بھی تسی پریشان ہو، حضور اسی اس وجہ تو پریشان ہو، اکے رستہ نہیں مل رہا، اسی رستہ تلاش کرن کی کوشش کی تیئے، سانو منزل نہیں ملی، رستہ نہیں ملیا، جتنا راشن سی اسی سارا ختم کر دے، ہون اتنی بھوک لگی ہے، اتنی پیاس لگی ہے کہ گلا خشک ہو گئے، میرے محبوب خدا فرمان لگے اگر میرے پیچھے چلو گے اللہ منزل بھی عطا فرمائے گا، اللہ نعمتہ نال بھی مالا مال فرمائے گا۔ یہ مثال دیتی جا رہی ہے، اندرہ سمجھا جائے تسی سمجھدار دوست بیٹھے ہو، میری گال انشاءاللہ تھوڑی سمجھ میں چاہ جائے گی، میرے آن دا جڑا وہ سفر دا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے پیچھے چلو اللہ منظر بھی عطا کرے گا، اللہ رستہ بھی عطا کرے گا۔ حضور اسی جان واسطے تیار ہاں، اے تھوڑی مرضی ہے مشرق دی سمت لے جاؤ، اے تھوڑی مرضی ہے مغرب دی سمت لے جاؤ، اے تھوڑی مرضی ہے سونیا جدر لے کے جانا چاہو، اسی جان واسطے تیار ہاں۔ میرے نبی اگے چلے، وہ سارے پیچھے چلے، تھوڑی دیر گزری، اللہ رستہ بھی عطا فرمایا، اللہ نعمتہ نال بھی مالا مال فرمایا، اچھیاں نعمتہ مل گئیاں، اچھیاں چیزاں مل گئیاں، خوشحالی مل گئی، وہ سارے انسانہ نے رہن سہن کا طریقہ سیکھ لیا، زندگی گزارن لگ گئے۔ ان توجہ فرمائیے سبحان اللہ آکھیں گا تو میں سمجھا گا، میری گل سمجھ میں چاہ گئی۔ فرشتہ کہہ رہے ہیں، فرشتہ کہہ رہے ہیں محبوب دے پیچھے لگے اللہ زندگی عطا کی تھی، محبوب دے پیچھے لگے اللہ نعمتیں عطا کی تھیاں، محبوب دے پیچھے لگے اللہ ہر چیز عطا کی تھی۔ تھوڑے دنوں تو بعد پھر محبوب خدا تشریف لے کے آئے، پھر محبوب نے اعلان فرمایا لوگوں سن لو، اصل زندگانی ہے زندگانی نہیں، اصل نعمتیں نعمتیں نہیں، اصل پانی ہے پانی نہیں، اصل چیزیں چیزاں نہیں، پہلی میرے بندی سی ہون بھی میری بنو، میں اعلان کر رہا ہوں اصل زندگانی ہے زندگانی نہیں، اصل نعمتہ یہ نعمتہ نہیں، اصل پانی یہ پانی نہیں۔ فرشتہ کہہ رہے اس مقام کے اتنے آکے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ سی کہنے لگا آقا اگر پہلے مہربانی کی دیئے اور بھی مہربانی کرو گے اسی پیچھے چلن واسطے تیار ہاں۔ ایک گروہ وہ سی جڑا کہنے لگا نعمتہ بڑی مدت تو بعد ملی ہیں، یہ زندگانی بڑی مدت تو بعد ملی ہے، اسی تے نہیں یہ نعمتہ چھوڑ کے نہیں جانا، وہ دنیا دے دنیا دار ہو کے رہ گئے، جڑے پیچھے چلے انہاں نو
مسلمان بن کے دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے میرے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی دی آمد تو پہلے اس جہان دا نقشہ یہ سی انسان واسطے سن انسانیت کوئی نہیں سی انسان اس حد تک گر گیا سی اپنی ماما نو سرے بازار فروخت جا کے منڈی دے اندر فروخت کر کے واپس آ جایا کرتے سن اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کریا کرتے سن میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی نو زندہ دفن کیوں کرتے ہو آقا زحمت سمجھ کے میرے نبی نے فرمایا بیٹی زحمت نہیں بیٹی کے انسان واسطے اللہ رحمت بنا کے بھیجیا کرتا ہے میرے نبی دی آمد تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے سارا نقشہ تیرے سامنے اس معاشرے دے اندر بیٹی دا مقام کوئی نہیں اس معاشرے دے اندر ماں دا مقام کوئی نہیں اس معاشرے دے اندر باپ دا مقام کوئی نہیں اس معاشرے دے اندر بڑے بھائی دا مقام کوئی نہیں اس معاشرے دے اندر انسانیت ہے ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد کوئی اپنی ماں کو سرے بازار فروخت نہیں کرے گا آقا وجہ کیجئے فرمایا اللہ نے جنت ماں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتی ہے تو ماں دی خدمت کرے گا یا اللہ راضی ہو کے جنت کا حقدار بنا بیٹی نو سرے بازار بیٹی نو زندہ دفن نہیں کرنا بیٹی تیرے واسطے بھی رحمت ہے میرے واسطے بھی رحمت ہے حقارت کی نظر نال باپ نو نہیں دیکھنا آقا وجہ کی ہے فرمایا باپ تے جنت دی دروازے دا چوکٹ دا دروازہ ہے نا تے دروازے دی پر ہوتی تے نہیں نہ کیتی جاندی عزت کیتی جاندی ہے کہ جدوں انسان نو انسانیت مل گئی ایمان نال دسیا جے اج کوئی بیٹی نو حقارت دی نظر نال ویکھدا ہے او بولو تے صحیح یار کوئی نہیں حقارت دی نظر نال ویکھدا کیوں کہ میرے نبی دی تربیت ہے میرے نبی دی تربیت ہے ماں دی عزت کرتے ہیں میرے نبی دی تربیت ہے باپ کا احترام کرتے ہیں میرے نبی دی تربیت ہے ہر چیز سانو مل گئی انسانیت مل گئی علم مل گیا روشنی مل گئی ہدایت مل گئی ہن جڑی گل میں کرنی ہے سنیا جے میرے نبی نے فرمایا جدوں انسان نو انسانیت بھی مل گئی علم بھی مل گیا ہر چیز مل گئی پھر سن لو اصل زندگانی یہ زندگانی نہیں اصل زندگانی اے زندگانی نہیں اصل نعمتاں نہیں ہن ایمان نال دسیا جے بندہ کتنا چیر زندگی گزار لے گا 60 سال جی لے گا 70 سال جی لے گا اخیر کی ہے اب بولو تے سے اخیر موت ہے نا مرنا ہے ساڈے دادے پردادے نہیں رہ گئے اسی نہیں رہ اخیر مرنا ہے تے پھر اصل زندگانی تا نہیں نا اصل زندگی تے جڑی وہ جنت دی زندگی ہے نا جتھے موت بھی نہیں جتھے موت بھی نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان تو لے کے زمین تک چھوٹے چھوٹے موتیاں نال پوری دی پوری ایک کائنات بھر دیتی جائے 50 سالاں تو بعد ایک موتی اٹھائیے موتی تے ختم ہو سکتے ہیں پر جنت والی زندگی ختم نہیں ہو سکتی پھر انسان سوچ سی نا جڑی ختم نہیں ہونی تے جڑی ختم ہو جانی ہے اے دے پیچھے سب کچھ کر دے تے جڑی ختم نہیں ہونی او دے واسطے کوشش کی نہیں پھر میرے نبی نے فرمایا اصل نعمتاں نہیں جنت کے اندر جڑا پھل ہے نا وہ پھل کمال پھل اور یہ نعمت کے طور پہ یہ حدیث مبارکہ سن لو اج تے زمیناں تو قتل ہو جاندے ہیں جائیداداں تو قتل ہو جاندے ہیں لیکن اے فقیر کو سنو جنت دے وچ جڑی نعمت اللہ تینوں دے گا میرے جیسے گناہگار نوں دے گا کتنی بڑی نعمت ہوئے گی اللہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے نے عرض کیتی مولا میں جنت ویکھنا چاہنا اللہ فرمایا ویکھ لے فرشتہ پوری طاقت دے نال 1 دن 2 دن 3 دن 4 5 6 7 8 9 10 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک قبلہ فرشتہ متواتر اٹھے ہے تھا کہ عرض کرنے لگا اللہ اگے جنت کتنی پئی ہے مالک نے فرمایا وجہ کی یا اللہ تھک گیا فرمایا ایک جنت میں محبوب دے اس غلام نوں دینی ہے جیڑا عصر دی نماز باقاعدگی نال پڑھدا ہوئے گا سبحان اللہ جیڑا عصر دی نماز باقاعدگی پھر 5 سال تک فرمایا اینی جنت انہوں دینی ہے جیڑا مغرب دی نماز باقاعدگی نال پڑھدا ہوئے پھر 5 سال تک فرمایا عشاء دی نماز دی جنت پھر 5 سال فرمایا فجر دی نماز دی جنت پھر 5 سال تک فرمایا ظہر دی نماز قبلہ فرشتہ 25 سال تک متواتر ہو گیا تھا کہ کرنے لگا مولا اگے کتنی کو پئی ہے اللہ نے فرمایا اگے چل یا اللہ اتنی طاقت سی اللہ نے فرمایا بندے اے فرشتے سن لے پہلے دن تو لے کے 25ویں سال تک جتنا جنت دے وچ اٹھدا ہویا آ رہی اینی جنت دے محبوب دے ایک غلام نوں دینی ہے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے گا تو اگے تے چل ایتھے 2 مرنیاں تے قتل ہو رہے نے جنت اینی تیری ملکیت اللہ دے رہی ہے چلو تھوڑا جا عمل کے نماز
آو عزیزان گرامی توجہ فرمائیو، بڑی محبت نال سنیا جے، بڑی عقیدت نال سنیا جے، ایک اللہ روز مل دیا نہیں، انشاءاللہ ایک بندہ بھی عمل کرے گا تے سب دے بیڑے پار ہو جان گے۔ آؤ اس فقیر کو نہ پوچھو جنت کی گے۔ میرے پیر علی شیر خدا دی بارگاہ دے اندر ایک یہودی آ گیا، کہنے لگا یا امیر المومنین میں سوال کرنے نے۔ میرے پیر علی شیر خدا نے فرمایا کر لے کی سوال کرنا چاہنے۔ کہنے لگا سونیا میں علم بھی رکھنا، علم دے نال تعلق بھی رکھدا، کافی سوچدا تے کافی دیر تک سوچدا رہا کہ علی کو کیڑا سوال کرنا چاہیے۔ میرے پیر علی شیر خدا نے فرمایا تو سوال کر لے۔ کہنے لگا سونیا جنت دے اندر ایک پھل ہے، اس پھل دے اندر اللہ تین خصوصیات رکھیاں نے، تین کوالٹیاں نے، یعنی تین فضیلتاں نے۔ میرے پیر علی شیر خدا نے فرمایا بیان کر۔ کہنے لگا سونیا جنتی پھل دی کوالٹی یہ وے کہ بندہ جویں کھائے گا پھل کٹے گا نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جویں جویں کھائے گا پھل کٹے گا، سب پھل کٹے گا، پھل کٹے گا نہیں۔ یعنی مثال دے طور تے ساڈے کولے سیب اگر ادھا کھا لے تے باقی اندر رہ گیا، لیکن جنتی پھل اگر ادھا کھاتا ہے پیشاں کرے گا، اللہ اپنی رحمت نال بھرپور کر دے گا، جنتی پھل کٹے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری، کہنے لگا سونیا دوسری فضیلت یہ کہ جنتی پھل بندہ ایک باری بھی کھائے، دو باری بھی کھائے، تین باری بھی کھائے، اے بندے دی اپنی مرضی ہے، جتنی مرضی اور جنتی پھل کھائے گا بندے دا دل اکتائے گا نہیں، دل بھرے گا نہیں، بندہ کھاندا جائے گا، دل وچ حسرت آندی جائے گی۔ تیسری فضیلت ہے فرمایا جنتی پھل جڑا انسان کو تکلیف نہیں دے گا، شفا دے گا۔ یاد رہن گے؟ پہلا ہے کہ جنتی پھل کٹے گا نہیں، دوسرا ہے کہ جنتی پھل کھان نال بندے دا جی اکتائے گا نہیں۔ یعنی مثال دے طور تے میں بیمار ہاں، اگر کوئی منو بندہ پھل پیش کر دے کاری سا اے پھل تسی کھا لو، سیب کھا لو، میرا جی نہیں کردا، جی اکتایا میں نہیں کھانا۔ لیکن جنتی پھل ایسا ہے کہ جی او دے تو کھا اکتائے گا نہیں، بندہ ایک باری بھی کھا لے، دو باری بھی کھا لے، جی اکتائے گا نہیں۔ پھر جنتی پھل جی میں کھاندا جائے گا اللہ شفا عطا کردا جائے گا۔ گل سمجھا گئی؟ تین چیزاں آ گئی سمجھ؟ ہن انہاں تیناں چیزاں دا مولا کائنات علی پاک شیر خدا کولوں کہندا اے دی کوئی مثال دنیا چ دیو، اے دی مثال کوئی دنیا چ دیو کہ جنتی پھل دیاں تین فضیلتاں نے، اس ایک چیز دے اندر تین فضیلتاں اللہ رکھیاں، اے دی کوئی منو دنیا چ مثال دیو۔ آپ مسکرا کے فرمان لگے بس یہی سوچدا رہے ہیں، تیرا جواب میرے کو لین واسطے آ گئے۔ کہنے لگا سونے جواب دیو۔ ہن جڑا تیرے پیر اور میرے پیر علی شیر خدا نے جواب دیتا سنیا جی۔ آپ نے فرمایا سن، جنت دے اندر جڑا پھل ہے اس پھل دے اندر اللہ تین فضیلتاں رکھیاں نے۔ پہلی فضیلت وے بندہ کھائے جنتی پھل کٹے گا نہیں، بندہ کھائے جی اکتائے گا نہیں، بندہ کھائے وہ بیماری نہیں دے گا، جنتی پھل شفا دے گا۔ تے میرے کو پوچھا کہ میں دنیا کی مثال دیواں، کہنے لگا جی دیو۔ فرمایا قرآن، قرآن مجید ماندا دے نہیں۔ کہنے لگا سونے سمجھاؤ۔ ہن علی پاک نے جویں سمجھایا لیکن میں سمجھان دی خاطر تھوڑی جی گل کر رہا ہاں۔ اسی پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ذرا کہیے نا سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پڑھ لو سبحان اللہ۔ اللہ نے کنیاں نیکی دیتی ہے بھائی رمضان؟ 90 کنیاں 90 نیکیاں دیتی ہیں، 90 نیکیاں۔ میں ایک باری پڑھیا میں کنیاں مل گیا؟ اور بولو تو صحیح، تسی تھیں جی نہیں بولتے تھوڑا نہیں ملیاں، تھوڑا ہی مل جان گیا کنیاں 90۔ تسی پڑھیا کنیاں مل گیا؟ پھر ایک باری کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ کنیاں مل گیا؟ پھر ایک باری کہہ لو یہ سجنا تیری اپنی مرضی ہے، میری اپنی مرضی ہے، ایک باری سبحان اللہ کہہ لا یا 10 باری کہہ لا، وہ دے ثواب سے کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک میں جو روایت کہتا ہے میری اللہ فرمایا کہ بار بار ایک ہی پڑھ رہے ہیں، انہوں کے نہیں آتا، بس ایک باری ثواب دینے یا کہ نہیں لکھنا۔ یہ سجنا تیری اپنی مرضی ہے، ایک باری پڑھ لے تاں بھی اللہ ثواب دے گا، 10 باری پڑھ لے تاں بھی اللہ دوگنا ثواب دے
میں چلا کمی نہیں کرے گا۔ اچھا دوسری فضیلت کی سی، دوسری کوالٹی کی سی کہ جنتی پھل بندہ جویں جویں کھائے گا جی اکتائے گا نہیں۔ کوئی اخبار ہے ایک دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، کی ہوئے گا؟ جی اکتا جاتا۔ کوئی کتاب دوسری پڑھ لو کی کرنا؟ جی اکتا جاتا، یعنی جی پر کہتا یار بہت حفظ ہو گئی اندر پڑھ پڑھ کے نہیں تھک گئے بس کرو یار کیوں بھائی نہیں پہلے سے مسجد دا سارا، یعنی بندہ ایک کتاب پڑھے تو بار بار پڑھے تو جی تو ہن ایمان نال دسے جو پڑھن گے وہ میرے نال باقی مخاطب ہون گے۔ ایک قرآن مجید روزانہ تسی پڑھ دے کہ نہیں؟ کئی بزرگ نے صبح اٹھ کے فجر دی نماز کے بعد یاسین اٹھ کے شروع کر دے۔ ساڈی مسجد کے اندر تے کئی 3-4 دوست ایسے نے ڈیلی سورہ یاسین رات نوں سورہ ملک پڑھ دے۔ میں کہ بابا جی کدوں تو پڑھ دے ہو؟ کہنے لگے جی اسی میں 16 سالاں دا سا جدوں تو شروع کیتی ایک دن بھی ناگا نہیں پیا۔ میں کہ روزانہ ملک سورت پڑھ دے ہو؟ کہندے روزانہ ملک۔ میں کہ جی بھردا نہیں جی اکتاندا نہیں؟ کہندے قاری صاحب اونی دیر تک کردا جی بھردا ہی نہیں جنی دیر تک ویکھیے نا۔ اسی آسے پاسے ہو جی دل کہتا ہے کہ سورت ملک پڑھ۔ دنیا قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جتنی باری مرضی پڑھ لے تیرا جی اکتائے گا نہیں، بلکہ انج کرے گا کہ ہور بھی قرآن پڑھ، شامی بھی قرآن پڑھ، صبح بھی قرآن پڑھ، دوپہر بھی قرآن پڑھ۔ پھر کہتے ہیں کہ وبا دا کسی دا مسئلہ نہ حل ہے نہیں کہ میں قرآن مجید پڑھتے صحیح۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تے آئے شفا بھی۔ دنیا دی کسے چیز دے وچ بھی اگر دنیا دے وچ شفا نہیں نا تے اگر نہیں ملدی پئی ڈاکٹراں کولوں نہیں ملدی پئی قرآن مجید کول شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہن ڈاکٹراں دا تجربہ ہے کہ میرے کول پئی اسی نہیں تو نا ہارٹ دا جتھے آپریشن ہوندے نا اوتھے نا ڈیلی سورہ یاسین دی تلاوت کیتی جاندی ہے اور کروائی جاندی ہے۔ سورہ یاسین دی تلاوت ڈیلی یاسین دی سورت صبح سپیکر لگے نا ہر بندہ جڑا نا وہ جڑا دل دا مریض ہے یاسین دی، اور ڈاکٹر صاحبان کا بیان ہے کہ ساڈے آپریٹ تو بغیر ہی کافی مریض اللہ نے شفا یاب کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھتے سی۔ آو عزیزان گرامی توجہ فرمائی والی شیر خدا دی بارگاہ کے اندر بندہ عرض کردا سونیا پہلے سوال دا جواب مینوں مل گیا، ہن مینوں دوسرے سوال دا جواب چاہیے۔ علی شیر خدا نے فرمایا پوچھ لے کے پوچھنا چاہتے کیڑا جواب لینا چاہتے؟ کہنے لگا سونیا جنت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہوئے، لیکن بسم اللہ دی میم دے وچوں ایک نہر آندی ہے پئی، اس نہر دے وچوں 4 نہراں پھٹدیاں نے، لیکن 4 نہراں دا ذائقہ مختلف ہے۔ ایک نہر دے اندر پانی جاندا ہے تے شہد بندا ہے، دوسری نہر دے اندر پانی جاندا ہے تے پانی بن جاندا ہے، تیسری نہر دے اندر پانی جاندا ہے تے پھر شراب طہورا بن جاندے، چوتھی دے اندر شہد بن جاندے، اسی طریقے ایک دے اندر دودھ بن جاندے۔ 4 ذائقے نے سونیا پانی آ تے ایک جگہ تریا، لیکن اگے 4 حصیاں وچ تقسیم ہویا، ذائقہ بھی بدل گئے، رنگت بھی بدل گئی ہے۔ سمجھدار دوست بیٹھے ہو، دودھ دی رنگت بھی علیحدہ ہے، دودھ دا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، پانی دی رنگت بھی علیحدہ ہے، پانی دا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، شہد دی رنگت بھی علیحدہ ہے، شہد دا ذائقہ بھی علیحدہ ہے۔ اس طریقے 4 نہراں نے آ ایک نہر دے وچوں رہیاں نے، اگے 4 جگہ تے تقسیم ہوئیاں، ذائقہ بھی بدل گیا، رنگت بھی بدل گئی۔ سونیا اے دی کوئی دنیا وچ مثال دے گل سمجھ وچ آ گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دی میم دے وچوں نہر آ رہی ہے، آ ایک جگہ تو پانی رہی ہے، ایک جیسا پانی آ رہی ہے، لیکن جدوں 4 حصیاں تقسیم ہوئے ذائقہ بھی بدل گیا، رنگت بھی بدل گئی ہے۔ کہنے لگا سونیا ایدا مینوں دنیا دے وچ کوئی جواب دیو، دنیا دے وچ کوئی مثال دیو۔ علی شیر خدا نے فرمایا اے دی مثال تیرے اندر موجود ہے، وہ پریشانی دے عالم وچ ویکھی جا رہے، سونیا میرے اندر کیویں موجود ہے ذرا سمجھاؤ تے صحیح۔ علی شیر خدا نے فرمایا بندے سن، دماغ وچوں پانی آندا ہے، دماغ وچوں پانی آندا ہے، کان دے ذریعے آئے ذائقہ بدل جاندا ہے، رنگت بدل جاندی ہے، اے پانی نک دے ذریعے آ ذائقہ بدل جاندا ہے، رنگت بدل جاندی ہے، اے پانی منہ دے ذریعے آ ذائقہ بدل جاندا ہے، رنگت بدل جاندی ہے، اے پانی اکھاں دے ذریعے آ ذائقہ بدل جاندا ہے، رنگت بدل جاندی ہے۔ ذرا سنیا جے پانی آ ایک جگہ تریا ہے لیکن کان دے ذریعے آیا ذائقہ بدل گیا، آ ایک جگہ تریا ہے منہ دے ذریعے آیا ذائقہ بدل گیا،
دے ذریعے آیا ذائقہ بدل گیا ایک جگہ تریا آنکھ دے ذریعے آیا ذائقہ بدل گیا علی شیر خدا نے فرمایا او بندے سن لے اے جنت والی مثال اللہ تیرے وچ انج رکھی ہے تاکہ تو غور کرے اس مال کے حقیقی نو مننے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے اس جنت دا حقدار بن جائے سبحان اللہ اس جنت دا حق تاں تیرے اندر مثال رکھی ہے بندے غور کرتے صحیح ویکھ تیرے اندر اللہ مثالاں جنت دی رکھیاں نے تو ہن بھی غور کر کے اس رب نو مننے آو عزیزان گرامی توجہ فرمائیو بس آخری باتیں عرض کر لیا بندہ یو چنگا جڑا محبوب دے نقشے قدم تے چلے بندہ یو چنگا جڑا اپنے عمل دے اندر محبوب دے عمل نو سامنے رکھے پھر زندگی بھی کامیاب طریقے نال گزر دیئے پئی رب دی رحمت بھی برس دیئے پئی مکہ المکرمہ دا سونا شہر ہے ایک ماں اپنے بچے نو وصیت کر دیئے پئی ہے میرے پترا گل سن لے نی اماں حکم ہوئے اے پترا تو بکریاں چران جس پاسے مرضی بکریاں لے کے جایا کر اے میرے بیٹا اس غار کی طرف نہ جامی نی اماں کیوں کہ اس وجہ تو بیٹا ادھر نبیاں دے امام آندے نے جڑے انہاں دی زیارت کر دے نے بس انہاں دا کلمہ پڑھ جاندے نے ماں وصیت کر دیے پئی ماسی وصیت کر دیے پئی پترا ادھر نہ جامی اے میرے بیٹا ادھر نہ جامی ہن اولاد دی فطرت دے اندر ایک اللہ رکھی ہے تے اولاد دل وچ او بیٹا تصور کر دے میری ماں بھی منع کر دیے پئی میری ماسی بھی منع کر دی ادھر نہیں جانا بس ایک واری جا کے ویکھنا مسلماناں دا امام چیز کی ہے سبحان اللہ سرکار دے نام تے سبحان اللہ پڑھدی ہے سبحان اللہ صرف ایک واری جا کے ویکھنا مسلماناں دا امام چیز کی ہے پھر میں اپنی ماں دے کہن دے تے بھی عمل کراں گا ماسی دے کہن دے تے بھی عمل کراں گا سنیا جی بکریاں لے کے تر پے ایکو واری ویکھنا محبوب نو ایکو واری ویکھنا پھر نہیں آنا تقدیر کہہ رہی سی ایک واری آتے صحیح تینوں واپس جان جو گا چھٹاں گے تے پھر آکھی آکے نگار دے قریب کھڑا ہو گیا ویکھیا انج کھڑا ہو گیا چھپ چھپ کے محبوب نو ویکھی جا رہی ہیں لک لک کے ویکھی جا رہی ہیں پہلی دفعہ حسن مصطفیٰ ویکھدا ہے پیو پہلی دفعہ سرکار دی سونی داڑھی ویکھدا ہے پیو پہلی دفعہ سرکار دی کنڈل والی زلفاں ویکھدا ہے پیو پہلی دفعہ وجود مصطفیٰ دی زیارت کردا ہے پیو انج بس تکدا ہی رہ گیا ٹکٹکی بن کے میرے نبی نو ویکھی جا رہے تے دل وچ سوچی جا رہے میری ماں بھی جھوٹی ہے میری ماں بھی جھوٹی ہے میری ماسی بھی جھوٹی ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا دے نہیں اے تے محبوب خدا دا چہرہ ویکھ کے دل گواہی پیا دیندا ہن سنیا جے بڑی محبت نال شام نو بکریاں لے کے جدوں گھر آئے ساری رات اپنی بستر دے اوتے لیٹ کدی ادھر کروٹ لیندا کدی ادھر کروٹ لیندا کدی آسماناں دی طرف ویکھدا کدی زمین دی طرف ویکھدا کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی تڑپے کبھی لیٹے نظارہ دید کے قابل ہے تیرے ان بے قراروں کا کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی تڑپے کبھی لیٹے نظارہ دید کے قابل ہے تیرے ان بے قراروں کا نیند نہیں آندی ساری رات کروٹاں بدلدیاں گزر دیے پئی کدوں وہ پھٹے گی کدوں بکریاں لے کے جاواں گا کدوں امام الانبیاء کی زیارت کا موقع ملے گا وہ پھٹی نہیں کہ بکریاں لے کے تر پے ماں سین کے اندر کھڑی ہے میرے پترا پیچھے چلنا ہے اما پہلی باری تے نہیں بکریاں لے کے بکریاں چراؤن چلے ہائے ماں صدقے ماں واری وے میرے پترا ہلے سورج آگ کھولی نہیں ہلے دن چڑھیا ہی نہیں رات کی تاریخی دا چھایا ہوئی پھر کو بکریاں لے کے جا رہے ہیں نی اماں مینوں چراغاں چنگیاں لبیاں نے سبحان اللہ نی اماں مینوں چراغاں چنگیاں لبیاں نے اگر میں نہ جاواں میرے تو پہلے کوئی اور بکریاں لے کے پہنچ جاندے بے پترا تیری سوچ بھی آ ہے نفے والی تیری سوچ ضرور جایا
کھا لے کچھ پی لے پترا تیرے واسطے لسی دا انتظام کر دینی یا میں روٹی دا انتظام کر دینی نہیں اماں مینوں بھوک نہیں لگی کوئی گل نہیں پھر دن گزردا گیا بس آخری بات ہے دن گزرتے گئے ایک دن ماں چھپ کے ویکھدی ہے پئی ایک دن ماں چھپ کے ویکھدی ہے پئی پتر ساری رات ستا ہی نہیں ساری رات ستا ہی نہیں کروٹاں بدل دیاں رات گزر گئی ہے وہ پھٹی نہیں تے بکریاں لے کے تر پے پترا کتھے چلا اماں پہلی واری تے نہیں چلا بکریاں لے کے بکریاں چران چلے ہائے ماں صدقے ماں واری پترا ضرور جایا کر میں روٹی کا انتظام کر دینی ہوں روٹی کھا کے چلا جا کیونکہ تو یتیم بچہ ہے بیٹا کچھ کھا کے چلا جا کیونکہ تیرے سر تے باپ دا سایہ نہیں پتر کہن لگا نہیں اماں چند دن ہو گئے نہیں بھوکاں لگ دیاں ہی نہیں پیاساں لگ دیاں ہی نہیں بھوکاں لگ دیاں ہی نہیں پیاساں لگ دیا ہی نہیں اچھا پترا تو یتیم بچے اپنے صحت کا خیال کیتا کر ماں سوچ دیئے تے رنگت ہی بدل گئی ٹوری بدل گئی اگے تے میں اٹھاؤندی سا ہن اپنے آپ ہی اٹھ کھڑ دے اگے تے میں کہندی رہندی سی بے اٹھ کھڑ بکریاں لے جا دن چڑھ گئے سورج سر تے آ گیا ہن سورج نکلدی دیر کردا ہی نہیں سوچدا کہ بکریاں لے کے تر پیندے تے ماں سوٹی لے کے کھڑی اج جا لیندے وے کتھے چلنا ہے اماں پہلی واری تے نہیں نہ چلنا اوے دس دے صحیح نہ کیڑی جگہ تے جانا ہے اماں چراغاں ماں چنگیاں لبیاں نے وے کیڑی ایسیاں چراغاں جڑی سبزی تو پہلے تو لے کے چلا جانا نہیں اماں میں نہ جاواں تے میرے تو پہلے اور کوئی پہنچ جاندے اچھا پترا یہ تو دے ہی کہ تیری صحت ضرور جا لیکن اب ایک بکریاں دا وہ تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بندیاں جا رہی ہیں حالانکہ پنڈ وچ رہندے ہو بکری اچھی چاہتی ہوے تے بکری دے حوالے بھی دودھ نال بھرے ہوندے ترو تازہ ہوندے وہ دودھ کے دیندی ہے سب بالکل خشک ہو گئی بالکل ترو تازہ ہوندی ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ میں کتھے جانا اس وقت چلا جانا روٹی بھی کھاندا کوئی نہیں کوئی چیز ایسی کردا کوئی نہیں تے کہنا چراغاں وا چنگیاں لبیاں نے اب ویکھ لے سوٹی میرے کولے میں نہیں دیکھاں گی تیرے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میں نہیں دیکھاں گی کہ ساڈا آسرا کوئی نہیں کیونکہ تیری تربیت واسطے مینوں مارنا پوے گا آ سوٹی میرے کول ویکھدا پئی میں تیرے اتنا ماراں گی تیرے کول لاشاں کتنی مشکل ہو جان گیاں چنگی جگہ تے لے کے جانا ہے قبلہ پھر کسی آسے پاسے جان دی بجائے سرکار دی بارگاہ جا کے کھڑا ہو گیا ہن اج ویکھیا تے سنیا تے جڑیاں گلاں آ گئیاں انج پریشانی دی عالم وچ کھڑے میرے نبی نے اپنے رخے پر تو ہاتھ اٹھایا او فرمایا سانو چوری چوری تکن والے جو پریشان کھڑے سانو چوری چوری تکن والے پریشان کھڑے نہیں آقا میں پریشان نہیں میں نبی ہاں دل والی بھی جانتا نہیں آقا میں تے پریشان ہے ہی نہیں سرکار نے فرمایا دس کی گل ہے عرض کرتا ہے آقا ماں نے منع کیتا سی اوتھے نہ جانا ماسی نے منع کیتا سی بھی اوتھے نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا پھر کی ہو گیا آقا میں دل وچ تہیا کیتا صرف ایکو واری جانا میرے نبی نے فرمایا پھر کی ہو گیا آقا ایک دن اس جگہ تے آ کے کھڑا ہو کے بس تہاڈا دیدار کیتا ہے ہن میں آواں نہ آواں لیکن دل کہندا ہے کہ جانا دل کہندا ہے کہ جانا آقا میں تے دل دی مان کے آ جانا میرے نبی نے فرمایا پھر کی ہو گیا جے تو کھڑا رہنا دیدار کرتا رہنا پھر کی ہو گیا آقا میں تے کھڑا ہو کے تھانوں تکدا رہنا دیدار کرتا رہنا آ بکریاں نہیں نہ چڑھدیاں یہ بھی ایک جگہ تے کھڑیاں رہندیاں حالانکہ سیانے بندے بیٹھے ہو کہ بکریاں دا رکھوالا یا بکریاں دا چرواہا بکری دے سر تے نہ ہوے تے کی کردیاں جے نو منہ آندیاں اٹھاؤندیاں اونوں تر پیندیاں کوئی ادھر کوئی ادھر آقا یہ بھی ایک جگہ تے کھڑیاں رہندیاں یہ چلدیاں نہیں اس وجہ تو اج ماں نے سوٹی لے کے ڈانٹے میرے نبی نے فرمایا جے تیرا دل سانو ویکھن نو کردا تے بکریاں دا نہیں کردا سبحان اللہ اسی تیرے واسطے تے نہیں نہ 14 طبقاں دے نبی بن کے آئے پھر کہنے لگا کہ آقا پھر گھروں جھڑکا کون کھائے گا اج تے ماں نے سوٹی لے کے ڈانٹے میرے نبی نے فرمایا میرے ہوندے کوئی تینوں جھڑک سکدا ہے میرے ہوندے کوئی تینوں جھڑک سکدا ہے تے ہن کی خیال ہے کہ سرکار دے ہوندے کوئی سانوں جھڑک سکدا ہے سائیاں والے اللہ دی قسم تے فتح نہ کرنے کہ سائیاں والے ساڈے لاجپال ساڈے سر تے نے ایویں نہ سمجھا کہ سب میں لاجپالا دے لاڑ لگی ہاں میرے تو ہم پہلے رہندے میں لاجپالا دے لاڑ لگی ہاں میرے تو ہم پہلے رہندے
लगा सोने घरों झिड़का कौन खाएगा। बस मेरी गल खत्म हो गई। लजपाल ने फरमाया मेरे हुंदे कोई तेन झिड़क सकदा है? जरा हाथ बन के कर लगा जो कब्र च असीं तनहा लेटे होवांगे लजपाल आएगा उत्थे भी कहांगे ना लजपाल दे हुंदे कोई सानू पुछ सकदा है? लजपाल दे हुंदे सानू कोई नहीं पूछेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाई सरकार ने फरमाया मेरे हुंदे कोई झिड़क सकदा है? सरकार ने फरमाया दस की गल ऐ बकरियां दी वजह से खुश्क हो गई हड्डियां दा ढांचा बन गई। मेरे नबी ने फरमाया करीब कर हुण लै सुनने वाली गल है ईमान दा करी उन्हें कान तो एक बकरी पकड़ी है सरकार के सामने कर दी है ते नाले इंज सोची जा रहा नबी करेगा की सरकार दम करनगे या कोई फूक मारनगे पानी पिलाणगे गास खिलाणगे की करनगे बस सोची जा रही है। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਫਜ਼ਾਵਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਿਸਮ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹਵਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। दूसरी बकरी की सरकार ने हदरा तीसरी की सरकार ने हदराया वो जरा परेशान खड़ा सी ना मैं मुस्कुराई जा रहा है वो मेरे नबी ने फरमाया होने ते परेशान खड़ा सी आ होने मुस्कुराई जा रहा है की गल है कहने लगा सोने मैनू की सी पता ए ते नुक्सा ही आसान लभ गया सुभान अल्लाह मैनू की सी पता भी सोने तोड़े हाथ विच अल्लाह इन्नी बरकत रखी है पर जदों कमजोर होया करनगे हाथ लवा लिया करांगे मैनू की सी पता तोड़े हाथ विच अल्लाह इन्नी बरकत रखी है सरकार जा ले जा मैं देखदा कोई तेन केड़ा डांटदा है साडे डांट सकता हूँ दोस्त बैठे मुहब्बत वाले बैठे बंदा परेशान हो तौर तो पता लग जाता परेशान है किसी वजह तो परेशान है जो परेशानी हाथ